بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھوڑا سا توقف اس لیے ہوا کہ اوپر سیڑھیاں چڑھنے میں سانس پھول گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت تحمل اور صبر کے ساتھ آپ نے میلاد النبی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکالمے کی صورت میں سنی۔ بیچ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ یہ ایک جداگانہ میلاد کا ایک طریقہ ہے جو الحمدللہ مدیر روحانی ڈائجسٹ وقار یوسف عظیمی نے متعارف کرایا ہے۔ اب تک کے جتنے بھی محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے، اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ نعت خواں حضرات ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد سلام اور دعا کے بعد محفل اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیجنا اور نعت پڑھنا اور حضور کی شان اقدس میں مدح ثنائی کرنا اور قصیدے پڑھنا بہت بڑی نیکی، سعادت
اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور آپ حضرات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح پذیرائی ہوتی ہے اور جس طرح آرائش و زیبائش پر لوگ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جس طرح ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نعت گو حضرات و خواتین اپنے دلی جذبات کا اظہار فرماتے ہیں، اس سے یقیناً ہماری روح بھی سیراب ہوتی ہے، ہمارے اندر جذبات و احساسات میں تلاطم بھی پیدا ہوتا ہے، یقیناً دل میں گداز بھی پیدا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اچھا شعر سن کے ان کے اندر اتنا گداز پیدا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں شبنم بکھیرنے لگتی ہیں. یہ سب کچھ ہے، لیکن 1400 سال کے عرصے میں یہ میلاد النبی کا سلسلہ قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جس سے ہم سب واقف ہیں اس طرح اجاگر نہیں ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے اندر نافذ ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنے لگیں. اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ بات یہ آتی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مدح سرائی کرتے ہیں، مدح سرائی زبانی زیادہ ہے اور قلبی کم ہے. یعنی اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے. اگر ان محافل میں ہدیہ نعت کے ساتھ ساتھ ہدیہ درود و سلام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی تفسیر ہم بیان کریں اور وہ تفسیر ہمارے اندر موجود ہو تو یقیناً یہ اتنے بڑے اجتماع امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے زوال کو بدل کر عروج کا باعث بن سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی زمین پر انسانوں کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا. جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تقریباً سبھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور یہ فرمایا کہ ہمارے بعد ایک اور بندہ آئے گا جو نجات دہندہ ہوگا، جو نوع انسانی کو اس کے مرتبے سے، اس کی زندگی کے اصل مقصد سے اور اس کی اصل سے واقف ہونے کے لیے ایسے علوم بیان کرے گا کہ جن علوم کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکتا ہے. قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اگر ان کو مختصر طور پر اس کی سمری بیان کی جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں 3 علوم بیان کیے گئے ہیں. ایک علم شریعت کا علم ہے، یعنی انسان کا رہن سہن کیا ہو، معیشت
کس طرح کی ہو، معاشرت کیا ہو، آپس کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہو. اور ایک حصہ تاریخ کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. ایک ہی پیغام، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود اور خالق نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے. اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی خالقیت اور مالکیت میں، حاکمیت میں میل کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے عذاب کی بشارت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے. اور تاریخ کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود، نوح، لوط علیہ السلام اور دوسرے پیغمبران کرام علیہ السلام کے حوالے دے کر یہ بتایا ہے کہ ان کی امتوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، ان کی امتوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو دل سے تسلیم نہیں کیا، ان کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. ایسی آندیاں اور ہوائیں چلی کہ انہوں نے انسان کو اتنا اٹھایا، اتنا پٹخا، اتنا اچھالا، اتنا گرایا کہ انسان کے جسم کھجور کے تنے کے بکھرنے کی طرح انسان کے جسم بکھر گئے، وہ یہ ہو گئے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون نے سرکشی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا، اس نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی سارا پانی خون کر دیا، کبھی یہ تحاشا ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عذاب ان کے اوپر مسلط کیے کہ وہ ان عذاب کو بھی نہیں سمجھ سکے، بلکہ انہوں نے اس عذاب کا بھی مذاق اڑایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو میں اس کی فوج کے سمندر میں غرق کر دیا. یہ ایک مسلسل قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے کہ پہلے یہ کہ آپ بحیثیت انسان کے حیوانات سے کس طرح ممتاز ہیں، بحیثیت انسان کی آپ کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. دوسری یہ کہ جن انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا کیا اثر ہوا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات نازل فرمائے. یعنی ایک حصہ قرآن پاک کا ذہن سہن سے متعلق ہے، معاشرت سے متعلق، دوسرا حصہ تاریخ سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ قرآن کا معاد سے متعلق ہے. معاد سے مراد یہ ہے کہ غیب کی دنیا کیا ہے. غیب کی دنیا کیا ہے؟ کیا انسان غیب کی دنیا سے واقف ہو سکتا ہے؟ اور کس حد تک غیب کی دنیا سے واقف ہونے کے بعد وہ غیب الغیب اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ معاد ہے کہ غیب کی دنیا کیا ہے. تو ہم انسانی زندگی کے پہلے دور سے شروع کرتے ہیں. ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، وہ پیدا ہوتا ہے. اگر انسان کی پیدائش واقع نہ ہو تو انسان کا وجود
اس دنیا میں نہیں ہوگا. تو اس پیدائش کے پہلے مرحلے میں اگر ہم غور و فکر کریں اور تفکر کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ غیب کی دنیا سے منتقل ہو کر یہاں آتا ہے. دیکھیں نا، اب انسان آپ کہتے ہیں کہ کہاں اللہ میاں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر روح آ گئی، اور روح جب آئی تو بچہ جو ہے اس دنیا میں حاضر ہو گیا. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو لامحالہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کی روح غیب کی دنیا سے یعنی عالم ارواح سے اس دنیا میں منتقل ہوئی ہے. اسی صورت سے جب ہم مرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری یہی صورت ہے کہ انسان غیب کی دنیا میں کہیں چلا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم مرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہوتے کہ انسان فنا ہو گیا. مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں رہنے والوں تم پر سلامتی ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم قبرستان جا کر سلام کرتے ہو، قبرستان میں رہنے والی روحیں تمہارا سلام سنتی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب دیتی ہیں. اسی صورت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ جاتے ہوئے جب بدر کے مقام پر انہوں نے قیام فرمایا تو وہاں اجتماعی قبرستان جو مشرکوں کا تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا اے مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا نصرت اور فتح کا میں نے تو وہ دیکھ لیا ہے. اے مشرکین مکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی دیکھ لیا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ مرکب گئے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہارے کان ان کی آوازیں نہیں سنتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرا عنوان آج کا جو ہے معاد ہے. معاد مانے غیر کی دنیا کیا ہے. صحابہ کرام نے جب سوال کیا تو حضور نے فرمایا یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لیکن تم لوگوں کے اندر ابھی اتنی استطاعت اور سکت نہیں ہے تمہارے شعور میں کہ تم ان لوگوں کی بات سن سکو. تو اب یہ جو غیب کی دنیا ہے اس کے سلسلے میں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں بھی جزا کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں بھی سزا کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہم کر دیں گے تم کو. پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس بات میں یقین نہیں رکھتے کہ جس طرح ہم نے تمہیں یہاں اس دنیا میں پیدا کر دیا، ہم مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر دیں گے. سارا قرآن اسی پہ ہے، موت و حیات کہ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ پھر زندہ کرے گا، اللہ زندہ کر کے جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب و کتاب لے گا. اللہ تعالیٰ اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اگر تم نے اچھے اعمال نہیں کیے تو تم سزا کے مستحق قرار پاؤ گے. یہ ایک ابتدائی بات ہے، اس کو ایک دفعہ پھر آپ دہرا لیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے
تو میں آپ سب اللہ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب اس کا جواب دیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ جی زور سے بولیں، سارے بولیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے غیب سے آتا ہے، اور انسان جب مرتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ اچھا، اب انسان کا ایک بچہ ہے، اس کی عمر 6 دن ہے. جب وہ 7ویں دن میں داخل ہوتا ہے، یعنی 7 دن کا بچہ ہوتا ہے، تو اس کی 6 دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ جی اس کے 6 دن غیب میں چلے جاتے ہیں. جب وہ سال بھر کا ہوتا ہے تو اس کے 1 سال کے 365 دن کدھر چلے گئے؟ کہاں غائب ہو گئے؟ تو آپ یہی کہیں گے غیب میں چلا جاتے ہیں. تو اب اگر ہر انسان اپنی زندگی کا تجزیہ کرے تو اس کو یہی نظر آتا ہے کہ 1 دن کا بچہ اس وقت تک 2 دن کا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا 1 دن غائب نہ ہو جائے. 1 مہینے کا بچہ اس وقت تک 1 مہینے کا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے 30 دن غائب نہ ہو جائیں. اور 10 سال کا بچہ اس وقت تک 10 سال کا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے 10 سال غیب میں نہ چھپ جائیں. یہ حال جوانی کا ہے، بڑھاپے کا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اگر تم نے یہاں 1 ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر تم نے 1 ذرہ برابر شر کیا ہے، فساد کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا ہے، تو وہ بھی اللہ کے پاس ریکارڈ ہے اور اس کی تمہیں سزا دی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تم حشر میں اٹھو گے تو تمہارے نامہ اعمال تمہارے پاس ہوں گے، اور اگر تم اپنے اعمال سے مکرنے کی، انکار کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ تم نے کسی آدمی کو خیرات کر کے اس کو روٹی کھلائی تھی. تمہارے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم نے کسی آدمی کے گھر چوری کی تھی. تمہاری زبان اس بات کی گواہی دے گی کہ تم نے کسی آدمی کی دل آزاری کی تھی، اور تمہاری زبان اس بات کی گواہی دے گی کہ تم نے کسی آدمی کی خیریت پوچھ کر اس کے سامنے اچھی بات کر کے، خوش الحانی سے بات کر کے، مسکرا کے، اس کی طبیعت پوچھ کے، اس کی طبیعت میں ایک سرور پیدا کیا تھا، الفت پیدا کی تھی، اس کا آپ کو اجر ملے گا. تو یہ جو اس وقت یہ ہماری دنیا ہے، اس دنیا کی مجموعی آبادی جتنی ہے 6 ارب آبادی بتائی جاتی ہے. 6 ارب آبادی کے بارے میں اگر کوئی آدمی مجھ سے سوال کرے کہ یہ 6 ارب کی آبادی کہاں سے آئی، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا 6 ارب کی آبادی عالم ارواح سے آئی، وہاں ان کی روحیں جمع تھی، وہ روحیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دی. اور عالم ارواح کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سب عالم غیب ہے. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے 6 ارب انسانوں کی آبادی مرنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے، کہاں غائب ہو جاتی ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ مرنے کے بعد آدمی عالم اعراف میں یعنی غیب میں چلا جاتا ہے. ہمارے ماہ و سال، ہمارے دن، ہمارے منٹ، ہمارے گھنٹے، سب کے سب
غیب سے آ رہے ہیں اور غیب میں واپس جا رہے ہیں. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ غیب ہے, غیب الغیب ہے. تو قرآن پاک میں جو تیسرا باب ہے معاد کا, اس تیسرے باب کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو سارے مسائل کا حل ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مثلا ایک سائنٹسٹ ہے وہ موبائل بناتا ہے. آپ غور کریں کہ موبائل بنانے کا خیال اس کے دماغ میں کہاں سے آتا ہے. موبائل بنانے کا خیال اس کے دماغ میں کہاں سے آتا ہے؟ غور کریں, آپ کو نظر آتا ہے جہاں سے خیال آتا ہے؟ موبائل کو موبائل ہو یا ٹیلی فون ہو یا سائنس کی کوئی بھی ایجاد ہو, جب تک کسی چیز کے بنانے کا خیال نہیں آئے گا وہ چیز نہیں بنے گی. اور جو خیال جہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے اور اس دنیا میں کہاں سے آئے اور مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر خیال غیب سے آ رہا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کی تکمیل ہونے کے بعد پھر وہ غیب میں چلی جاتی. آج جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے دنیا میں, اس سے پہلے دنیا میں اس سے بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے. لیکن تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں وہ دنیا کی ساری ایجادات, وہ دنیا کی ساری ترقیاں غائب ہو گئی, پتہ ہی نہیں ان کا کدھر چلی گئی. آثار قدیمہ جا کے آپ دیکھیں وہ تاریخ, اس کی تاریخ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا تو پتہ چلتا اچھا ایسی ایسی قومیں پیدا ہوئی تھی جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتی تھی, لیکن اب ان قوموں کا کہیں وجود نہیں ہے. ایسی ایسی قومیں پیدا ہوئی تھی جنہوں نے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار بنائے تھے, آج ان قوموں کا کہیں پتہ نہیں ہے. تو انسان کی پیدائش اور انسان کی موت اور انسان کا روز بڑھنا اور انسان کا روز گھٹنا, انسان کا ہر دن نیا پیدا ہونا اور ہر دن غائب ہو کر دوسرا دن ظاہر ہونا, یہ سارا کا سارا غیب کے اوپر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے, اللہ کے فرشتے بھی غیب ہیں, جنات کی مخلوق بھی غیب ہے, 7 آسمان بھی غیب ہیں, بیت المعمور بھی غیب ہے, سدرۃ المنتہا بھی غیب ہے. زمین کے اندر جو چیزیں معدنیات موجود ہیں جب تک ہم انہیں تلاش نہ کریں اس وقت تک وہ سب کے سب ہمارے لیے غیب ہیں. غیب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ غیب کی دنیا سے واقف ہو, اور جب تک کوئی انسان غیب کی دنیا سے واقف نہیں ہوگا غیب الغیب سے واقف نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, جیسے کہ میں نے عرض کیا, کاروبار میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملیں گے, آپ کو ازواج مطہرات یا ازدواجی زندگی کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غزوات میں جنگیں کی وہ سارے حالات کو تاریخ میں ملیں گے. لیکن تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہتے ہیں کہ انسان اور جنات کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے تاکہ بندہ اپنے خالق سے, اپنے اللہ سے متعارف ہو جائے. تو اگر انسان دنیا کے کتنے بھی علوم سیکھ لے,
کتنی بھی ترقی کر لے، اگر اس کا رشتہ جو اس کی اصل ہے غیب سے نہیں جڑے گا تو اس کی ساری ترقی، اس کے سارے علوم، اس کی نالج میں تو اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی زندگی کو کبھی سکون فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں اس میں ہمارا منشا یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم پوری نوع انسانی کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے واقفیت حاصل کرو۔ اگر اللہ سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ صورتحال آپ اگر غور فرمائیں جو انسان کی اس دنیا میں ہے وہی حیوانات کی بھی ہے۔ حیوانات کے حواس بھی 5 ہیں، حیوانات کو بھوک بھی لگتی ہے، حیوانات کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، حیوانات کے بچے بھی ہوتے ہیں، حیوانات کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں، حیوانات اپنے بچوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی روزی حاصل کر سکے، اور یہی کام انسان بھی کرتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتا ہے، انسان اگر اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، تو یہ کام تو حیوانات بھی کر رہے ہیں۔ ان تمام کاموں کرنے سے انسان کی حیوانات پر کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ انسان کی فضیلت اس بات میں ہے کہ جو کام حیوانات نہ کر سکے، جو ایک دوسری تمام مخلوق میں سے کوئی مخلوق نہ سیکھ سکے، انسان اس علوم کو سیکھے اور ان علوم کو حاصل کرے۔ یہ ایک غیب کا میں تھوڑا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم انسان کی جو اصل ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک اس کے اندر روح ہے۔ اگر انسان کے اندر سے روح نکل جائے تو انسان نہیں رہتا، ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، لاش ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس بات سے آپ سب لوگ متفق ہیں۔ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، ایک دم میری روح نکل جائے، میں مر جاؤں تو میں کیا بول سکتا ہوں؟ اسی وجہ سے اگر کوئی بھی انسان وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی روح نکل گئی، وہ زندگی کا کون سا کام کر سکتا ہے؟ نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے۔ تو روح جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ چیز نظر نہیں آتی، وہ غائب ہے۔ تو انسان کی جو اصل ہے وہ اس کا مادی وجود ہے یا روح ہے؟ غور کریں، انسان کی جو اصل ہے وہ اس کا مادی وجود ہے یا روح ہے؟ اس کو پھر مثال کے طور پر سمجھ لیں، ایک آدمی ہے، وہ مر گیا، اس کی روح نکل گئی، لیکن مرے ہوئے آدمی کے کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی، سب کچھ ہے۔ کیا اس مرے ہوئے آدمی کے اندر کوئی حرکت ہے؟ وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بات کرتا ہے، سنتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو انسان کا جو یہ جسمانی وجود ہے جس سے ہم مادی وجود کہتے ہیں یا فزیکل باڈی کہتے ہیں، یہ انسان کی اصل نہیں ہے۔ اصل وہ ہے جو اس وجود کو چلاتی ہے، اس وجود کو پھیلاتی ہے، اس وجود میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ اور جب ہم روح کا تذکرہ کرتے ہیں تو روح سے نہ ہم واقف ہیں، نہ ہم روح کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہماری اصل کیا ہوئی؟ کیا ہوئی ہماری اصل؟ روح ہوئی یا جسم ہوا؟
زور سے بولے تو روح ہے نا، تو روح ہم تو نہیں دیکھ رہے نا روح کو، تو ہماری اصل کیا ہوئی؟ ہماری اصل بھی غیب ہوئی. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار غیب کے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تسبوا الدہر ان الدہر هو اللہ. ماضی کو برا نہ کہو، ماضی اللہ ہے. لا تسبوا الدہر ان الدہر هو اللہ. ماضی کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے. کوئی انسان جو اس دنیا میں موجود ہے، اس نے وقت کی پیمائش کی تقسیم کی ہے 3 ٹکڑوں میں. وہ کہتا ہے ایک حال ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ آج کا دن حال ہے، اور جب یہ دن گزر گیا تو ماضی ہے، اور ماضی سے پہلے جو آنے والا دن ہے وہ مستقبل ہے. آپ کی سمجھ میں آتی بات؟ آج کا دن حال ہے، جب یہ دن گزر گیا تو ماضی ہے، لیکن ابھی یہ دن نہیں گزرا، دن آنے والا ہے تو وہ مستقبل ہے. یہاں حال مستقبل روحانی نقطہ نظر سے کچھ نہیں، یہاں سب ماضی ہے. اور ماضی لا تسبوا الدہر ان الدہر هو اللہ، ماضی غیب کے علاوہ کچھ نہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں ماشاءاللہ 60 سال کے لوگ بھی ہیں، 40 سال کے بھی ہیں، 30 سال کے بھی ہیں، کم بھی ہوں گے. ایک 40 سال کا آدمی حال ہے، مستقبل ہے یا ماضی ہے؟ سال کا آدمی حال ہے، ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ ذرا مشکل ہے بات، لیکن میرا پر دماغ تھوڑا سا آپ چلائیں گے تو یہ بہت آپ کو اچھا لگے گا، بہت مزہ آئے گا. ایک آدمی بچہ پیدا ہوا، اب وہ 20 سال کا ہے. کیا اس پیدا ہونے والے بچے کو آپ اس کی 20 سال حسب کر سکتے، بلا سکتے؟ اس بچے کی 20 سالہ عمارت جو ہے وہ پہلے دن کے پیدا ہونے والے بچے پر قائم ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی بھی انسان ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 40 سال کا جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ 40 سال کا ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 40 سال پہلے پیدا ہوا تھا، جو وقت گزر گیا. جب آپ کسی 20 سال کے بچے کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہنا ہی چاہتے ہیں یہ 20 سال پہلے پیدا ہوا تھا، یعنی اس کی پیدائش کو 20 سال گزر چکے ہیں، ماضی میں چلے گئے. تو یہاں جتنی بھی دنیا ہے، زمین جب کبھی بنی ہوگی، اللہ نے اس کو بنائی ہوگی، تو زمین آج تو نہیں بنی. زمین تو جب اللہ نے کن کہا جب بنی. کن کب کہا؟ زمانے گزر گئے، کروڑوں اربوں سال گزر گئے. اس کو بھی ہم ماضی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ماضی کا مطلب غیب. یہ غیب کی دنیا سے جب تک کوئی انسان اپنا رشتہ نہیں جوڑے گا، اس وقت تک وہ نہ تو اللہ سے متعارف ہوگا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوگا، اور نہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کی حفظ جان بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، سب کا لباب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والی ہستی اللہ سے واقفیت حاصل کرے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ سے واقفیت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تو غیب ہے، غیب تو ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنی مادی زندگی کا
اور مادی زندگی کو چلانے والی زندگی کا تجزیہ کرنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ زندگی کو چلانے والی شے روح ہے، علم سکھائے۔ یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھائے۔ فرشتوں سے ہم نے کہا اگر تم جانتے ہو اس علم کے بارے میں تو بیان کرو، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آدم فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے ہمارے پروردگار آپ پاک ذات ہیں، ہم اس علم کو نہیں جانتے ہیں جو آپ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انسانی فضیلت اس بات پر مخفی ہے، اور صرف اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم سکھا دیے ہیں جو علوم کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا۔ اگر انسان ان علوم سے ناواقف ہے تو پھر وہ حیوانات کی طرح ہے، اس حیوانات پر اس کو کوئی فضیلت نہیں، اس لیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ حیوانات بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی سردی لگتی ہے، بلی کو بھی سردی لگتی ہے، آپ کو بھی گرمی لگتی ہے، بلی کو بھی گرمی لگتی ہے، آپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بلی بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایک ماں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بلی بھی اپنی ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بلی بھی اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتی ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو روٹی کھانا اور کپڑے پہننا سکھا دیتے ہیں۔ تو حشر کا جب معاملہ ہوگا، اگر انسان نے اپنی فضیلت کو حاصل نہیں کیا تو اس کا حشر حیوانات کے ساتھ ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو تلاش کرے، اپنی باطنی وجود سے واقفیت حاصل کرے، باطنی وجود یعنی روح سے واقفیت حاصل کرے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بندہ اللہ سے کیسے واقف ہو سکتا ہے صاحب، اس میں ایک بڑی بات عجیب ہے، میں سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جی وہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جو بھائی کیوں نہیں اللہ کو دیکھ سکتے، کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کھلی سازش ہے یہودیوں کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو بھائی ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو اگر نہیں دیکھ سکتے فرض محال، وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور کلیم اللہ ہو گئے، کوئی طور پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ چلیے اگر ایک کسی حد تک تسلیم کر لیا بھی جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو بھائی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کو دیکھا ہے، معراج میں کیا ہوا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ ہمارے بندے کا اور ہمارے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی قریب، او ادنا، اس سے بھی قریب۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندوں سے راز و نیاز کیا، ہم نے اپنے بندوں سے باتیں کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، ہمارے بندے نے خواب خیال نہیں کی بات نہیں کی، خواب نہیں دیکھا، کوئی خیالی بات نہیں ہے، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ،
تو بھائی اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو ہمارے نبی نے تو اللہ کو دیکھا. تو جب ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم ان کی امت ہیں، ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ بالکل الگ بات. دیکھنے کی طرزیں الگ الگ ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا ہے، جو قربت حاصل ہوئی وہ کسی کو پیغمبر کو نہیں ہوئی تو عام آدمی کو کیا ہوگی. لیکن یہ بات ہمیں ورثے میں ملی ہے کہ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سے بات کی ہے، لہذا اس کی امت بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہے. اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھے دور سمجھ رہے ہو. جان سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی جان کو محسوس کرتے ہیں؟ ہر آدمی کہتا ہاں جی میں اپنی جان کو محسوس کرتا ہوں، جبھی تو زندہ ہوں، جبھی تو چل رہا ہوں، جبھی تو پھر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے اتنا قریب ہوں کہ اس فاصلے کو سینٹی میٹر کے لاکھویں حصے میں بھی تم بیان نہیں کر سکتے. اقرب جب فاصلہ ختم، قریب فاصلہ نہ پا جاتا، اقرب فاصلہ نہیں نہ پا جاتا. اقرب کا مطلب یہ فاصلہ ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندو میں تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم فاصلے کا تعین نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم سے 1 انچ قریب ہے، اللہ ہم سے آدھا انچ قریب ہے، اللہ ہم سے 1 سینٹی میٹر نہیں. اقرب فاصلہ ہی نہیں ہے میرا تمہارا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفسوں میں ہوں، میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیسے آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری سماعت سے سنتے ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو، میرے فواد سے سوچتے ہو. میں نے تمہیں وہ علم سکھا دیا جس علم کی بدولت تم مجھ سے قریب ہو سکتے ہو اور تم یہ بات معلوم کر سکتے ہو تم میری نظر سے کیسے دیکھتے ہو. اب دیکھیں قرآن پاک میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کن، اللہ تعالی نے فرمایا کن. کیا مطلب ہوا کن کا؟ ہو جا، کائنات بن جا. کون سی کائنات بن جا؟ جب آپ کسی کہتے ہیں ہو جا تو دماغ میں تو آپ کو کچھ ہوگا، کیا ہو جا؟ کائنات بن جا. اب کائنات بن جا کیا مطلب؟ کائنات ایک مکمل دنیا ہے. کائنات میں آسمان بھی ہے، کائنات میں زمین بھی ہے، کائنات میں بادل بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پانی بھی ہے، زمین کے اندر معدنیات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، گلیکسیز بھی ہیں، کہکشانی نظام بھی ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں. اللہ تعالیٰ کن کائنات بن جا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی تخلیق میں جتنی بھی مخلوق ہے سب ہو جا، مظہر بن جا، ظاہر ہو جا، وجود میں آ جا. کن فیکون، جیسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد،
اللہ کا امر ہی ہے. اذا ارادہ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، اور جب اللہ کہتا ہے کن تو وہ جو ارادے میں اللہ کے ہے وہ سب کا سب موجود ہو جاتا ہے، کائنات بن جاتی ہے. کائنات بن گئی، کن اللہ نے کہا فیکون ہو گیا، ساری کائنات بن گئی. اس میں فرشتے بھی بن گئے، آسمان بھی بن گئے، انسان بھی بن گئے، جنات بھی بن گئے، سب کچھ بن گیا. جو کچھ کائنات ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ بھی بن گیا، جو کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ بھی بن گیا، جو آج ہے وہ بھی بن گیا، جو کل تھا وہ بھی بن گیا، جو آئندہ بنے گا وہ بھی بن گیا، سب بن گیا. کن فیکون. اب دوسری ہے، اس کو آپ بڑے ذرا توجہ سے سنیں. کائنات بن گئی، اب ہم انسان کا تذکرہ کریں گے. کائنات میں انسان جو ہے وہ سب سے بڑی مخلوق ہے، باقی مخلوقیں ساری ذیلی ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھا دیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الست بربکم، میں تمہارا، سیدھا ترجمہ میں تمہارا رب ہوں. روحیں موجود ہیں، جیسے یہاں ہزاروں آدمی یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، وہاں اربوں خربوں سنکھوں روحیں موجود ہیں عالم ارواح میں، لیکن ان روحوں میں ابھی حواس پیدا نہیں ہوئے، نہ ان کے اندر سماعت پیدا ہوئی، نہ ان کے اندر ابھی بصارت نے کام کیا، نہ ان کے اندر ابھی لمس پیدا ہوا، نہ ان کے اندر ابھی کوئی پہچاننے کی حس پیدا ہوئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام روحوں کو مخاطب کر کے الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں. روح نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز الست بربکم سنی تو آواز روح کے اندر جہاں بھی جا کر ٹکرائی وہی کان بن گئے. پہلی دفعہ روح نے اگر کسی کی آواز سنی ہے تو اللہ کی آواز سنی. الست بربکم قاعدہ ہے، جب آپ کسی کو آواز دیتے ہیں وہ آواز دینے والے کی طرف وہ آدمی متوجہ ہوتا ہے، مڑ کے دیکھتا ہے، دیکھتا نہیں دیکھتا. میں کہتا ہوں بھائی صاحب ہمیں کس نے آواز دی؟ تو پہلے آواز سنی، اللہ کی آواز، پہلے آواز سن کے کان بنے. اب جب آواز سن کے روح اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی کہ کس نے آواز دی، جب متوجہ ہوئی تو وہاں دیکھا کہ اللہ میاں بیٹھے ہوئے. جیسے ہی نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹھہری انسان کے اندر بصارت پیدا ہو گئی، آنکھ بڑھ گئی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی روح نے جو پہلی آواز سنی وہ اللہ کی آواز تھی. انسان کی روح نے پہلی دفعہ آنکھ سے جو کچھ دیکھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تھی. جب اللہ نے یہ آواز دی کان بن گئے، آنکھیں وجود میں آ گئی. آنکھیں تو پہلے ہی بنی تھی، آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصارت آ گئی، آنکھوں نے اللہ کو دیکھا. اب دیکھنے کے بعد دو مرحلے آتے تھے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، تو اب دو مرحلے آتے تھے، اس ذات کو قبول کریں یا اس ذات کو رد کریں. جب روحوں نے اللہ کو دیکھا تو کچھ روحوں نے کہا قالوا بلا، قوت نطق پیدا ہو، زبان بن گئی اندر. انسان کے اندر ایک حس پیدا ہوئی جو سن کے دیکھ کے کسی چیز کو رد کرے گی یا قبول کرے گی. جن روحوں نے قالوا بلا کہا
وہ ساری روحیں شہید ہو گئی، اور جن روحوں نے شبہ کیا، قالو بلا نہیں کہا، وہ ساری روحیں شقی بن گئی. آپ نے سنا نا، دو روحیں ہوتے ہیں، ایک سعید ہوتی ہے، ایک شقی ہوتی ہے. الحمدللہ آج کی اس بہت بڑے اجتماع میں جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، میرا یقین ہے یہ سب سعید روحیں ہیں. ان سب نے اللہ کو دیکھ کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے. اگر ان کی روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہوتا تو یہ 4 گھنٹے تک یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے. آپ سب لوگ قابل ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ وہ روحیں جنہوں نے ازل میں اللہ کی آواز سن کر، اللہ کو دیکھ کر، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کر کے یہ کہا تھا قالو بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ کی آواز سنی. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم میری سماعت سے سنتے ہو. کیا مطلب ہوا کہ تمہارے اندر ابھی سماعت کام نہیں کر رہی تھی، میں نے تمہیں آواز دی، اس سے تمہارے کان بنے، تم نے پہلی دفعہ میری آواز سنی. اے میرے بندو تم میری بصارت سے دیکھتے ہو. کیا مطلب ہوا کہ تمہاری نظر نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز دیکھی ہے تو مجھے دیکھا ہے. میری دی ہوئی، میری بخشی ہوئی نظر ہے. اور میرے بندو تم میرے مفت سے بولتے ہو. کیا مطلب ہوا کہ تم نے سب سے پہلے جو کچھ بولا وہ کیا تھا؟ قالو بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اب اللہ تعالیٰ دوسرے قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. بندوں کی ابتدا بھی اللہ ہے، بندوں کی انتہا بھی اللہ ہے، بندوں کا ظاہر بھی اللہ ہے، اور بندوں کا باطن بھی اللہ ہے. وہ کس طرح ہوا بھائی؟ اگر ہم اپنی انسانی جسم کا اور روح کا تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ روح ہی سب کچھ ہے. جسم تو ایک سواری ہے روح کی یا لباس ہے. جسم تو کچھ نہیں ہے. اگر جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم تو ایک ڈیڈ باڈی ہے. مرے ہوئے جسم کو آپ آگ لگا دیں کچھ بھی نہیں کرے گا. زندہ جسم کے سوئی چبا دیں وہ آپ کے سر ہو جائے گا، لڑے گا تم نے میری سوئی کیوں چبائی. تو یہ جو انسان ہے یہ جو روح ہے، اب روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، روح اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے. اب اللہ ظاہر ہے. اگر روح نہ ہو، روح کی یہ ساری یہ جو کیا کہتے ہیں پرت ہے، روح ہے، یہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. باطن وہ بھی روح ہے، ابتدا وہ بھی روح ہے، انتہا وہ بھی روح ہے. تو اب انسان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا ایک مکمل مجموعہ ہے. یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی؟ میں مختصر کرتا ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے. اب سوچنا ہی ہے، یہ تو سب کچھ ہو گیا، ہماری سمجھ میں بھی آ گیا کہ بھئی یہ جسم جو ہے یہ تو عارضی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال بالآخر یہ مر جائے گا. اس کو سارے عزیز رشتے دار قبر میں جا کے ڈال جائیں گے، وہاں کیا حشر ہوگا وہ سب کو پتا ہے. اب اللہ کی جو قربت ہے وہ ہمیں کیسے حاصل ہو؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ازل میں روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، ازل میں روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، ازل میں روح اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے. کیوں بھائی سمجھ میں آ گئی؟ بولے تو صحیح. میں
بول رہے ہیں لوگ. تو اب آپ کو اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی اصل سے اپنی روح سے واقف ہو جاؤ. جب تم اپنی اصل اپنی روح سے واقف ہو جاؤ گے تو روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے، اللہ کا اقرار کر چکی ہے، آپ اللہ کو دیکھ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نے جو بطور خاص بات دیکھی ہے، غور کیا ہے، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. میں نے سیرت کے اوپر 3 کتابیں لکھی، اس میں اللہ نے توفیق کے ساتھ اس میں مجھے پڑھنے کا بہت موقع ملا. سیرت میں نے ایک بات دیکھی سیرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری کیور آف اللہ ہے. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی شادی، ان کے بچے، سب میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں پہلے اللہ ہے، بعد میں عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیور آف اللہ سوچتے ہیں. اور ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہی ہے کہ ان کی امت یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ آپ کی ابتدا، آپ کی انتہا، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کے کان، آپ کی آنکھ، آپ کا نطق، آپ کا چھونا، سب کچھ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو منتقل کیا ہے، عبودیت کیا ہے. اب روح کا سراغ کیسے ملے بھائی؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. روح کا سراغ ہمیں اس طرح ملے گا. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ ہمارا جو مادی وجود ہے یہ عارضی ہے، فکشن ہے، فنا ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس یہاں پیدا ہوا اس کو مرنا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جب ہمارے اندر سے وہ نکل جاتی ہے ہم مر جاتے ہیں، اور جب تک وہ چیز ہمارے اندر رہتی ہے ہم زندہ رہتے ہیں. ایک ہی آپ کو جواب ملے گا. ہر آدمی، ماں باپ، بہن بھائی، دادی نانی، دوست احباب، کسی سے سوال کرے کہ یار یہ آدمی مر کیوں جاتا ہے بھائی، وہ ایک ہی بات کہے گا بھائی روح نکل جاتی ہے. ارے بھائی یہ آدمی جو پیدا ہوتا ہے کس طرح ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر روح آ جاتی ہے. اب بچے کے اندر سے روح نکل جائے بچہ مر جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں روح نہ آئے بچہ ضائع ہو جاتا ہے. تو پہلے ہمیں اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ ہماری روح کیا ہے، اور وہ تلاش اس لیے ہوگی، اس طرح ہوگی کہ آپ اس پر غور و فکر کریں. کہ ایک آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے مر گیا، کیا ہوا جی؟ کہنے کو تو یہ کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ ہارٹ اٹیک تو بعد کی بات ہے، روح نکل گئی اس لیے مر گیا. ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتا آدمی، 5 6 ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی بچ جاتا ہے. اور چلتے چلتے گرتا مر جاتا ہے. رات کو سوتا ہے، صبح کو بچے جا کے اٹھاتے ہیں ابا کو، تو ابا ہوتے نہیں ہوں گا جی تو رات کو سدھار گئے. جسم موجود رہتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. اس آدمی کو مرا ہوا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے مرا ہوا کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے حرکت ختم ہو گئی. اب وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا. آپ مردہ جسم ہو کوئی، اس کے منہ میں پانی ڈالیں، سارا پانی باہر آ جائے گا، حلق کے اندر نہیں جائے گا. تو پہلے تو یہ تلاش کرنا ہے کہ ہماری یہ چلت پھرت ہے، ہمارا جو یہ سوچنا ہے، چاہے وہ غمگین ہونا ہے، چاہے وہ خوش ہونا ہے، چاہے وہ رونا ہے، چاہے وہ ہنسنا ہے، چاہے وہ بیٹھنا ہے، چاہے وہ دوڑنا ہے، یہ کب ہے؟ آپ کو ایک جواب ملے گا جب تک جسم کے اندر روح ہے. روح نکل جائے گی بس آدمی مر گیا، اب حرکت ہی ختم ہو گئی.
یقین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا روح کہاں ہے. تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ روح جسم کے اندر ہے. وہ روح جہاں بھی ہو، لیکن کہنے میں یہی بات ہوتی کہ روح جسم کے اندر ہے. جبھی تو کہہ رہے روح نکل گئی. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنے کی عادت ہے جسم سے باہر. اب ہمیں یہ پریکٹس کرنی پڑے گی کہ ہم جسم کے اندر دیکھیں، تلاش کریں آنکھیں بند کر کے کہ بھائی ہماری روح کہاں ہے، ہماری روح کہاں ہے، روح کہاں ہے. یہ روح کو ڈھونڈنا جو ہے اس کو اولیاء اللہ مراقبہ کہتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں 15-20 منٹ سونے سے پہلے، یہ بیدار ہونے سے پہلے 20 منٹ اس بات کے لیے وقف کر دیں کہ مجھے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ میری روح کہاں ہے، روح کہاں ہے، روح کہاں ہے، روح کہاں ہے. اب روح خود منتظر ہے اس بات کی کہ آپ اس سے واقف ہو جائیں. اگر کوئی بندہ اپنے روح سے واقف نہیں ہوتی تو روح بے قرار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اداس ہو جاتی ہے. وہ روح کی وہ اداسی جو ہے وہی غم ہے، وہی خوف ہے، وہی ٹینشن ہے، وہی اسٹریس ہے، وہی بلڈ پریشر ہے، وہی کینسر. اس لیے یہ جسم جو ہے، یہ جسم روح کے لیے ایک پردہ ہے. ہر روح اپنے پردے سے باہر آ کر ہر انسان سے یہ چاہتی ہے کہ انسان اس کو پہچانے. اور جب وہ انسان اس کو پہچان لیتا ہے تو اس کے اوپر سے غم، پریشانی، خوف یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور روح چونکہ اللہ کو دیکھ چکی ہے اصل میں، تو روح سے واقف بندہ چونکہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے اس لیے اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں، اگر ہمارے اندر سے غم اور خوف نکل جائے تو خوشی کے علاوہ کیا چیز باقی نہیں جاتی. محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریب سعید میں آپ حضرات تشریف لائے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اچھے اچھے اشعار سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکالمے کی صورت میں آپ نے غور سے سنا. انشاءاللہ سبق بھی ضرور حاصل ہم سب کو ہوگا اس کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بنیادی علم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ روح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. آپ سب حضرات نے جس خلوص نیت سے، جس جذبے سے، شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گوش گزار فرمائی، انشاءاللہ اس کا یہاں اور وہاں آپ کو اجر عطا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں اللہ کے نام کی محفل سجتی ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، وہاں لاکھوں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سب حاضرین کے لیے دعا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے اسوہ حسنہ کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. آپ سب حضرات کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے لیے فرشتوں نے دعائیں کی. اور یہ بھی ہے کہ جہاں اس قسم کی محافل ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اولیاء اللہ کی ارواح طیبہ بھی تشریف لاتی ہیں. تو آج کا یہ اجلاس بہت سعید ہے کہ ہمیں فرشتوں کی ہم نشینی ملی. پتہ نہیں
ہر آدمی کے بیچ میں 2 فرشتے ہیں، 10 فرشتے ہیں، 20 فرشتے ہیں، پتہ نہیں کتنی اولیاء اللہ کی ارواح یہاں موجود ہیں. ان کی برکتوں سے، ان کی رحمتوں سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنے اور زندگی کا مقصد، کہ زندگی کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا اللہ حافظ و ناصر ہو.